نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ نماز میں بلا ضرورت غیر نماز کا خیال نہ لانا چاہیے. نماز میں بلا ضرورت غیر نماز کا خیال نہ لانا چاہیے. ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مشروع یا مباح امر کا خیال قصدن لائے اور اس کو قصدن باقی رکھے تو اس میں مواخذہ نہیں. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے نماز کا جو غیر ہے، باہر کی جو چیزیں ہیں، اس کا خیال قصدن خود بخود دل میں نہ لے کر آئے. اور اگر کوئی ایسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کوئی مشروع چیز یعنی شریعت میں کوئی جائز چیز ہے یا کوئی امر مباح ہے، مباح کام، جائز کام، تو اس کا خیال قصدن بھی دل میں لا سکتا ہے یہ جائز ہے، اور اس کو باقی رکھا یعنی اس کے بارے میں کچھ سوچا، اس کو باقی رکھا، تو حضرت یہاں پہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس میں مواخذہ نہیں. اور اگر یہ شبہ ہو کہ اس سے صلاۃ میں تو خلل آئے گا اس لیے کہ غیر صلاۃ ہے، تو یہ سمجھ لو کہ خلل کا ہر درجہ موجب مواخذہ نہیں ہے. خلل کا ہر درجہ موجب مواخذہ نہیں. یہ خلل بمعنی نقص ثواب ہے کہ ثواب میں تو کوئی نقص آ سکتا ہے، کمی آ سکتی ہے، لیکن اس بات پر پکڑ اور مواخذہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہر خیال کا آنا یا لانا، ایک تو آنا تو غیر اختیاری ہے، لیکن کوئی خیال خود لے کر آیا تو اب وہ خیال یہ سوچ کر کہ یہ نماز سے باہر کی چیز ہے، پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس شک میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہر خیال حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس سے ثواب تو کم ہو سکتا ہے، ثواب میں تو نقص آ سکتا ہے، لیکن مواخذہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جیسے 3 بار تسبیح کہنے میں 5 بار کہنے سے ثواب کم ہے. یعنی 3 بار آدمی تسبیح کہتا ہے، اگر 5 بار کہے تو اور زیادہ ہو جائے گا، اور 7 بار کہے تو اور زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی 3 بار ہی کہہ رہا ہے تو نماز میں کوئی نقص نہیں آیا، خرابی نہیں آئی، نماز ہو گئی. ہاں اگر 5 دفعہ کہتا تو زیادہ ثواب ہوتا. تو اسی مثال سے حضرت یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کوئی ایسا جائز خیال آ گیا تو اس سے اس نماز کے ثواب میں تو کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی، یعنی نماز ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ جیسے 3 بار تسبیح کہنے میں 5 بار کہنے سے ثواب کم ہے، بمعنی فساد یا کراہت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قصداً خیالات منکرہ اور معاصی سے تو نماز میں ظلمت پیدا ہوتی ہے.
یعنی ایسے خیالات واہیات قسم کے برے برے گناہوں کے، اب وہ اس کو جان بوجھ کے لے کر آ رہا ہے، ان کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس سے تو نماز میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، جو گناہ کے معصیت کے خیالات ہیں۔ اور خیالات معروفہ و طاعات، خیالات معروفہ اور طاعات اگر وہ نماز ہی کے متعلق ہے تو نور بڑھتا ہے۔ مثلا نماز میں یہ سوچے کہ خشوع کیسے قائم ہو، نماز میں قرأت اچھے انداز سے کروں، نماز میں جلد بازی نہ کروں، تسبیحات اچھی طرح، تکبیرات اچھی طرح، اور اسی طرح سے نماز کے ارکان کے درمیان تعدیل، عدل کا قائم کرنا۔ تو اب یہ ساری سوچ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ تو جب یہ سوچ نماز میں ہوگی کہ مجھے اپنی نماز کو اچھا بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے، اس کے ظاہر کے اعتبار سے بھی، کھڑا کیسے ہونا ہے، نگاہ کیسے رکھنی ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، رکوع میں کیا حیت ہونی چاہیے، سجدے میں کیا ہونی چاہیے، یعنی نماز سنت کے قریب ہو جائے۔ اب یہ سوچ سوچ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ جو نماز کا خیال ہے، نماز کو بہتر بنانے کا خیال ہے، یہ خیالات معروفہ و طاعات ہیں، معروف اچھے خیالات۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نماز میں نور بڑھتا ہے، نماز زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ غیر نماز ہے، باہر کا کوئی خیال آ گیا غیر نماز، تو نہ نور بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے، پھر جیسی نماز ہے، ایک عام نماز، ایک نارمل، ویسی رہتی ہے۔ اور جو نہ منکر ہو نہ معروف بلکہ مباح ہو، یعنی جیسے آیا نا کہ گناہ کا خیال لانا تو برا ہے، کہ نماز میں ظلمت پیدا کر دیتا ہے، اور نماز کے بارے میں سوچنا معروف، تو اس سے نماز کا نور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک ان دونوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے مباح، جائز۔ تو اگر فرماتے ہیں کہ مباح ہے وہ بات، وہ خیال جو یہ لے کر آ رہا ہے، اگر بضرورت ہو، اور وہ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت اس کو مؤخر کیا جائے تو کوئی ضرر یا حرج لاحق ہو جائے، یا کوئی ضرورت منفعت فوت ہو جائے، تو اس کا بھی یہی اثر ہے کہ نور نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ یعنی ایک جائز کام ہے، ایک مباح کام ہے، وہ کوئی سوچ اپنی نماز میں لے آیا، اب اس سے کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی ایسا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے نہ نور بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اور اگر غیر ضروری ہے تو نور گھٹتا ہے مگر ظلمت پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں، تو اس کے اپنے ایک انوار ہیں۔ تو جب بندہ وہ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے انوار اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا ایک نور ہے۔ تو جب آدمی ان کلمات کو ادا کر رہا ہے تو نماز کا جو نور ہے وہ اسے حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسی نماز پڑھنے کے دوران یہ کوئی برا خیال، گناہ کا خیال، کسی عورت کا، کسی لڑکے کا، کسی اور گناہ کا، کسی گانے باجے، موسیقی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں لے آیا، کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، آج کل تو یہ چیز ہے نا موبائل میں لوگ دیکھتے ہیں، اب اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو نور آ رہا تھا نا، اب یہ گناہ کا خیال ہے، وہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، نور کا سلسلہ رک جائے گا، وہ نور نہیں آئے گا۔ اور نور کا نہ آنا یہ بڑا نقصان کی بات ہے، کہ نماز ہو اور اس میں نور نہ ہو، یہ تو نقصان ہے نا، کہ جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو، نماز کا ظاہر ہو اس کا باطن نہ ہو، یہ تو نقصان کی چیز ہے۔ تو ایسے خیال سے اپنے کو بچانا چاہیے، از خود ایسا خیال نہیں لانا چاہیے کہ جو گناہ کا ہو، معصیت کا ہو، کہ جس سے نماز کے انوار چلے جائیں۔ اس نماز کی بھی حفاظت ہے، اس کے انوار کی بھی حفاظت ہے، اور وہ انوار جب ہی باقی رہتے ہیں کہ دانستہ طور پر کوئی ایسی گناہ کا، برائی کا خیال لے کے نہ آئے۔ اور اگر کبھی ہے کہ خود بخود آ گیا، تو خود بخود آ گیا تو اس کو منہ نہ لگائے،
یہ نہیں کہ یہ کیوں آ گیا، اس کو پہلے بھگاؤ کہ میری نماز خراب نہ ہو جائے. نہیں، نماز کوئی خراب نہیں ہو رہی. اگر تو اس کو بھگانے میں لگے گا تو توجہ نماز سے ہٹ کر نماز کے غیر کی طرف چلی جائے گی. نماز سے توجہ ہٹ جائے گی اور نماز کے غیر کی طرف چلی جائے گی. یہ بھی نقصان ہے کہ وہاں تو توجہ نماز کی طرف رکھنی چاہیے تھی، اس کو قیمتی بنانا چاہیے تھا، اور یہ اس غیر کی طرف توجہ لے گیا. یہ خیال کیوں آ گیا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خیال سے بے خیال ہو کر اپنے کام میں مشغول ہونا، توجہ نہ دے. بالکل توجہ کی ضرورت نہیں. توجہ کہاں دے؟ نماز کی طرف دے. اسی لیے بزرگوں نے اس کا علاج یہ بیان کیا کہ جب نماز میں خیالات آئیں اور نماز میں وساوس کا ہجوم ہونے لگے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ وہ وسوسہ جو ڈال رہا ہے وہ شیطان ڈال رہا ہے، اور شیطان کس لیے ڈال رہا ہے؟ پریشان کرنے کے لیے. اور یہ اگر پریشان ہونے لگا تو شیطان تو خوش ہوگا. تو گویا کہ اس نے شیطان کو خوش کر دیا، اپنے آپ کو رنجیدہ کر لیا، اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر لیا. پہلی بات پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری پر قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا. پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ہاں، اختیاری نہ لائے اور غیر اختیاری کو اختیاری نہ بنائے، اس سے نماز کا نور چلا جائے گا، تو اس سے پریشان نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کی، بھگانے کی کوشش نہ کرے کہ خیال آیا اس سے کشتی شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی، ایسا الجھا کہ نماز بھول گیا. خیال کو بھگانے کے چکر میں نماز بھول گیا، کیا پڑھا، کون سی رکعت پڑھی، فلاں رکن ادا کیا یا نہیں کیا، اب بھول گیا. 2 سجدے کیے کہ 1 سجدہ کیا، بھول گیا. تو اس سے منع کیا گیا. اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ اپنی توجہ کو نماز کی طرف منتقل کرے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور بہت زیادہ اپنے پہ دباؤ نہ ڈالے دماغ پہ. بہت سے لوگ اتنا اپنے پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس سے انسان کی صحت متاثر ہونے لگتی ہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ اپنی صحت کی بھی حفاظت کرے. اپنے پہ دباؤ نہ ڈالے، اتنا دباؤ ڈال کے اپنے کو مجبور کرے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہونے لگے، خلل آنے لگے. نہیں، اس سے بھی منع کیا. بس کیا ہے؟ ایک سرسری سی توجہ، میں کیا پڑھ رہا ہوں بس. تو اس نماز کے اس رکن کی طرف اپنی توجہ منتقل کر لے، میں یہ کام کر رہا ہوں. اس وسوسے سے ذہن ہٹ جائے گا، دماغ سے وہ ہٹ جائے گا. کیونکہ ایک وقت میں انسان کی توجہ، اس کا دھیان ایک طرف رہتا ہے، 2 طرف نہیں جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ خیال کی طرف بھی متوجہ ہو اور نماز کی طرف بھی متوجہ ہو. نہیں، یہ خیال کی طرف متوجہ ہوگا یا نماز کی طرف ہوگا. تو جب اس نے اپنے اختیار سے توجہ کو، اپنی خیال کو نماز کی طرف لگا لیا، اس سے بے خیال ہو جائے گا. بس یہ اس کا سب سے آسان علاج ہے. تو اس لیے کبھی وسوسے سے، خیال سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک وسوسہ نہیں، 1,00,000 وسوسے آئے، غیر اختیاری ہے نا، پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ ہاں، اختیاری طور پہ نہ سوچیں کہ وسوسہ آیا تھا غیر اختیاری، اب اسے اختیاری بنا لیا. اب اختیاری بنا کر اس سے لذت اور مزہ لینے لگا، سوچنے لگا، ایک خیالی پلاؤ پکانے لگا. اب یہ قابل مذمت ہے، اب یہ برا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے بھائی خیال تو خیال ہی ہے نا، تو جب وہ خیال ہے تو اس سے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حقیقت تو نہیں ہے. بہت سے لوگ خواب دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو سوچو، خواب تو خواب ہی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور ایسے خوابوں پر اگر انسان کی زندگی چلنے لگی تو پھر زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے زندگی تو نام ہے کوشش اور جد و جہد کا، عمل کا. خوابوں کی اس میں کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، خواب بھی ایک سچے خواب ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوتا، اور ہر خواب دیکھ کر اس کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی چاہیے، اس سے بھی منع کیا گیا. اور ہر ایک سے اپنا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ والا ہو
جس کو اس سے مناسبت ہو اس سے کہہ دے، اور خالی کہہ دے، اس کی تعبیر نہ پوچھے۔ اگر اس کے دل میں کوئی بات آئے گی تو بتا دے گا، ورنہ مجبور نہ کرے کہ جس کی تعبیر دو، کیونکہ اس کو مجبور کر کے تعبیر لینا، اس کو اہمیت دینا ہے، اور یہ خواب کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی خواب بیان کرتا تو حضرت فرماتے ہیں، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔ ارے بھائی، نہ میں رات ہوں، نہ میں رات کی باتیں جانتا ہوں، تو رات کی باتیں میں کیا بیان کروں؟ مجھ سے تو دن کی باتیں پوچھو، شریعت کے مسائل پوچھو، دین کی رہنمائی حاصل کرو، کیا خوابوں کی باتیں کرنے لگے ہو؟ تو اس لیے وساوس اور خیالات یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے کہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، خیال محسوس تو یوں ہوتا ہے جیسے دل کے اندر ہے، دل کے اندر نہیں ہوتا، وہ دل کے باہر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اندر نہیں ہے، باہر ہے۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک مکھی آئینے پر بیٹھی ہے، اب دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مکھی آئینے کے اندر ہے، اندر نہیں ہے، باہر ہے۔ اسی طرح سے یہ وسوسہ باہر ہے، اندر نہیں ہے، تو پھر اندر کیوں لے کے جاتے ہو؟ اسے باہر سے فارغ کر دو نا، اپنے کسی کام میں لگ جاؤ، کام میں لگ جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی جو مصروفیت ہے نا، مشغولی، مصروفیت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ مصروف آدمی کو وسوسے نہیں آتے، خیالات نہیں آتے، اسے خواب نظر نہیں آتے، اسے تو بستر میں نیند نظر آتی ہے، کوئی تھکا ہارا آیا، بستر چاہیے، بس بستر میلے سو جائے، کہاں کا خواب، کہاں کے وسوسے، کہاں کے خیالات، کچھ بھی نہیں۔ فارغ آدمی کو زیادہ آتے، بیکار۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی بیکار سے بیگار بھلی، بیکار رہنے سے بہتر ہے کوئی بیگار کر لو، لیکن اپنے کو مشغول کر لو۔ اگر فارغ رہو گے، بیکار رہو گے، تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گی، ناکارہ ہو جاؤ گے۔ فارغ رہو گے، سوتے رہو گے، کسی سے لڑو گے۔ اب جو نکما آدمی ہوتا ہے نا، گھر میں رہتا ہے نکما آدمی، کیا کرتا ہے وہ بیوی سے لڑتا ہے۔ گھر میں رہتے رہتے لازمی ہے کہ اس کی بیوی سے لڑائی ہوگی۔ اس لیے مرد کا کام کیا ہے بھائی؟ جائے کام پہ، سارا دن گھر سے باہر رہے، اور شام کو تھکا آ رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے، بیوی بچوں سے باتیں کرے، بستر پہ پڑے سو جائے، صبح پھر کام پہ جائے۔ گھر میں کیا کام ہے؟ تو گھر سے باہر نکلو، اور گھر میں فارغ بیٹھے رہے، اتنے وساوس ستائیں گے، اتنے خیالات ستائیں گے، اور جو چیز سامنے ہوگی اس کے بارے میں زیادہ آئیں گے۔ یہ بیوی نے یہ کام کیوں کیا، یہ چیز یہاں کیوں رکھ دی، فلاں کام ایسے کر دیا، اب ایک فضول کا درد سر اس کے لیے کر دیا، اب گھر میں نوک جھونک شروع ہو گئی، بلا وجہ کی لڑائی۔ تو مرد کی شان نہیں ہے گھر میں رہنا، گھر سے باہر۔ اور پھر عورت کی نظر میں بھی عزت ہوتی ہے، اور جو سارا دن گھر میں پڑا رہے اس کی عزت نہیں ہوتی گھر میں۔ تو اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ خیالات اور وساوس جو ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز میں چونکہ آدمی یکسو ہو جاتا ہے نا، ایک ہر طرف سے کٹ کے، اور ایک سمت اپنا چہرہ کر کے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اب جب یکسوئی ہے تو یہاں خیالات کا زیادہ خطرہ ہے کہ خیالات آئیں گے، شیطان وسوسہ ڈالے گا اس کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے، لیکن اسے منہ نہ لگائے۔ بس آسان سا علاج ہے کہ اسے منہ نہ لگائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انا نستعینک علی طاعتک
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك.